اگر عورت ماں کے روپ میں ہو تو عزت دینے والا اسلام ہے، عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہو تو عزت دینے والا اسلام ہے، عورت اگر بیوی کے روپ میں ہو تو واحد یکتا مذہب اسلام ہے جو بیوی کو عزت دیتا ہے۔ عورت اگر بہن کے روپ میں ہو تو واحد ایک یکتا مذہب ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، وہ عورت کو عزت دیتا ہے۔ تو آج کی بیٹی اٹھ کے کہے کہ غیر کی تہذیب میں عورت کی عزت یہ ہے کہ وہ نیم برہنہ گلی کوچوں کا وہ حسن بنے، گلی کوچوں کے اندر جیسے پھرتی پھرے اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جس کے بچے چاہے جنے، جس کی چاہے اولاد وہ پیدا کرتی پھرے، چاہے اس کا وجود ننگا ہو یا لباس ہو، اس کے ساتھ اسے کوئی غرض نہیں، بلکہ یہ نعرہ وہ پلے کارڈز کے اوپر لکھ کے گلی کوچوں میں لگایا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ خدا سے ڈرو، رب کے قہر سے ڈرو۔ اللہ کے حضور کل کو کیا جواب دینا ہے جا کے تم نے بھول گیا کہ تم نے مرنا بھی ہے۔ میرے حضور کا فرمان سنیے، میرے حضور فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک عورت کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، اس کو بالوں کے ساتھ بلند جگہ پہ لٹکایا ہوا تھا، اور اس کے چہرے کا عالم یہ تھا کہ اس کا پیشانی، اس کے چہرے اور اس کے سر میں آگ جل رہی تھی، یوں آگ جل رہی تھی جیسے ایک ہنڈیا جل رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے میں نے جبریل سے سوال کیا، جبریل یہ کون سی عورت اور کیسا سلوک ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو گلی کوچوں میں نکلتی تھی تو اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، اللہ نے اس وجہ سے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ یار ایک عورت سر پہ دوپٹہ نہ رکھے اس کا یہ عذاب ہے، اور جو عورت اپنے وجود کو نیم برہنہ گلی کوچے میں کر کے نکلے اور کہے میرا جسم میری مرضی، اس کا کل کو قیامت کے دن کیا حساب ہوگا، وہ اللہ کے حضور کس جواب میں ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسی عورتوں پہ لعنت فرماتے ہیں جو عورت اپنے گھر سے اس ارادے کے ساتھ نکلے کہ میں باہر نکلوں تو لوگ میری جانب متوجہ ہوں، جب گھر سے نکلے بازار میں جتنی دیر تک رہے، جب تک رہے، واپس جب تک گھر میں نہ لوٹ آئے، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت برساتے رہتے ہیں۔ اپنے گھروں میں بسنے والی عورتوں مستورات کو یہ تلقین کریں باحیا باپردہ رہیں، اسی میں ان کی عزت اور وقار ہے، اس کے سوا ان کی عزت اور وقار نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عورت گھر کی زینت ہے، چار دیواری کی زینت ہے، اس کا فریضہ یہ ہے کہ خامند کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی محافظ ہو، اس کے اولاد کی تربیت کرے، اس کے مال و جان کی حفاظت کرے۔ جس عورت سے اس کا خامند راضی ہوگا کل قیامت کے دن وہ جنت الفردوس میں جائے گی، اور جس عورت سے اس کا خامند راضی نہیں ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں پائے گی۔ یاد دیکھیں عورت کی عزت اور مقام کتنی اسلام نے بلند کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عورت کو تنبیہ بھی کی ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر تمہیں حکم ہوتا کہ کسی انسان کو سجدہ کرو تو میرے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اگر اسلام میں سجدہ جائز ہوتا تو آج عورت کیا کرتی ہے؟ خامد کو اپنے دست کے نیچے رکھنے کی کوشش میں سارا دن گزار دیتی ہے۔